بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 40 سے 42۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی ترغیب دی۔ اب اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم صحیح ایمان صحیح عقیدے کے ساتھ اور فقط اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرو گے، ریاکاری، نمود و نمائش، فخر و غرور، شیخی بگارنے کے بغیر اگر تم اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یا کوئی اور نیکی بھی کرو گے تو اللہ پاک تمہاری کسی نیکی کو اپنے پاس نہیں رکھے گا، تمہیں ہر نیکی پہ اجر و ثواب لازماً عطا فرمائے گا۔ اور صرف اجر و ثواب عطا ہی نہیں فرمائے گا بلکہ تمہیں ایک ایک نیکی کا کم از کم ڈبل کر کے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دیگر آیات و احادیث کی روشنی میں یہ اجر و ثواب ایک نیکی کا وہ 10 گنا تک بھی عطا کیا جاتا ہے، اور 10 گنا سے بڑھا کر قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت کی روشنی میں یہ 700 گنا تک بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس کو ان لمٹڈ کر دیا، واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بغیر حساب کے ہی ملٹیپلائی کر دیتا ہے، کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی نیکی کو کتنے گنا بڑھا کر دیا جائے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خرچ کرنے والے کے ایمان، یقین، اخلاص، اس کی للہیت، اور اس کے مال کی اس کا مال کس محنت سے حاصل ہوا، اس کے دل کی کیفیت کیا تھی خرچ کرتے وقت، ان ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا اجر و ثواب۔
تو بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے کم از کم جو اجر و ثواب ہے وہ 2 گنا عطا کیا جائے گا، اس کا تذکرہ کیا۔ تو اللہ پاک تمہارے ایک ایک عمل، ایک ایک نیکی کا صلہ اور اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائے گا، اور اگر وہ نہ عطا فرمائے تو یہ تو ظلم ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت کبھی بھی کسی بھی بندے پر، کسی بھی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ نہ صرف یہ کہ وہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ تو ایک ڈسٹ پارٹیکل یا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ ظلم کس طرح کر سکتا ہے؟ اس نے تو اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، لا یظلم، وہ ظلم نہیں کرتا۔ اور اگر کہنا ہو کہ تو ظلم نہیں کرتا تو لا تظلم، اور اگر کہنا ہو میں ظلم نہیں کرتا لا اظلم، اور اگر کہنا ہو ہم ظلم نہیں کرتے لا نظلم۔ یہ 4 علامتیں یاد رکھیں۔ یا وہ کے لیے، غائب کے لیے، تا تو تم کے لیے، اور آ میں کے لیے، اور نا ہم سب کے لیے۔ ان 4 حروف کا مجموعہ بنتا ہے یتان، یا تا، الف یا حمزہ اور آگے نون، یا تا الف اور نون یا حمزہ کہہ لیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، مثقالا، مثقالا برابر، ذرۃ، ذرے کے، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے وزن کے برابر۔ اتنا بھی اللہ پاک ظلم نہیں کرتا کہ اگر کسی نے اتنی نیکی بھی کی ہوگی نا تو اللہ پاک اس کا اجر و ثواب بھی ضائع نہیں کرے گا یا اپنے پاس نہیں رکھے گا، اتنی نیکی کا صلہ بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا، اللہ اکبر، انہوں نے کہا تھا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کے برابر کی ہو، یعنی کوئی عمل کیا ہو، چاہے وہ نیکی ہو یا گناہ ہو، پس کسی چٹان میں ہو، وہ ایک رائی کے دانے کے برابر عمل وہ کسی چٹان کے اندر ہو، یا آسمانوں میں یا زمین میں، کسی بھی جگہ وہ چھپ کر کوئی عمل کیا ہو اور وہ اتنا چھوٹا ہو کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، تو اللہ اسے قیامت کے دن لے آئے گا۔ بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے سورۃ الزلزال کے اندر فرمانا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو پا لے گا، اور اسی طرح جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شر کرے گا، شر پھیلائے گا، وہ بھی اس کو پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی جلیل القدر، بڑے ہی پیارے صحابی، انہوں نے ایک لمبی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، اور اس لمبی حدیث کے اندر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی انہوں نے نقل کی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے کہ فرشتوں جاؤ، اب آخر میں آخری مرحلے کے اندر اللہ پاک کہیں گے جاؤ میرے بندو، جہنم کے اندر سے دیکھو، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے ذرے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اس کو بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں اگر تمہیں میری اس بات پر شک ہو نا کہ پتہ نہیں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ نہیں فرمائی، لوگوں اگر کسی کو شک ہو تو میں نے جو حدیث سنائی ہے اس کی تائید میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو، اور پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی ایک ذرہ ایمان بھی تھا جہنمیوں کے اندر تو اللہ پاک نے اس ذرے والے جہنمی کو بھی جہنم سے نکال لیا۔ البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، شرک کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، انہوں نے بھی تو نیکیاں کی ہوتی ہیں نا، رائی کے دانے سے بھی زیادہ کی ہوتی ہیں، تو انہیں اللہ پاک اجر و ثواب عطا نہیں کرتا، تو اللہ پاک نے ان کو بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں بھی اللہ پاک نے ان کی نیکیوں کا صلہ دیا، لیکن دنیا میں دیا، عزت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، مال کی شکل میں، کسی تکلیف سے بچانے کی شکل میں، کسی نہ کسی انداز سے اللہ پاک ان کو اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اس کا قاعدہ اور قانون ہے کہ کفر اور شرک کی حالت میں مرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یظلم نہیں ظلم کرتا، مثقال وزن کے برابر ذرۃ ایک ذرے کے، وَإِن تَكُ اور اگر، واو اور ان اگر، تکو ہوگی، یہ کانا یکونو سے نکلا ہے لفظ تکو، جس طرح تکونو ہوتا ہے نا، تکونو یہ سمجھ لیں تکونو تھا، اس لیے ہم اس کا ترجمہ ہونا ہے، ہونا تھا، ہمیشہ سے ہے، یہ الفاظ اس کا ترجمہ عام طور پہ ہم کرتے ہیں کانا کا، یکونو کا، تکونو کا۔ وَإِن تَكُ اور اگر ہوگی، حسنتاً ایک نیکی، تنوین کی وجہ سے ترجمہ ایک نیکی، یضاعف وہ بڑھا دے گا اس کو، یا وہ کئی گنا کر دے گا ہاں اسے۔ یضاعف کا معنی دو گنا کرنا بھی، اور اس کا معنی کئی گنا کر دینا بھی ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کئی گنا بھی کر سکتے ہیں، بعض نے دو گنا بھی کیا، یضاعفہا وہ کئی گنا بڑھا دے گا، وہ ملٹیپلائی کر دے گا اسے۔ اضعاف کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے میتھمیٹکس میں، اضعاف، ملٹیپلز، تو وہ اسی سے ہے، یضاعف وہ کئی گنا کر دے گا، کئی گنا بڑھا دے گا، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے حسنتاً کی طرف، اسے یعنی نیکی کو، وہ ایک نیکی کو وہ کئی گنا کر دے گا، وَيُؤْتِ اور وہ عطا کرے گا، وہ دے گا، وہ عطا کرے گا، من سے لدن پاس، ہو اپنے، من لدنہ اپنے پاس سے، اپنی جناب سے، وَيُؤْتِ من لدنہ اور وہ اپنے پاس سے عطا کرے گا، اجراً عظیما بہت بڑا اجر، اور من لدنہ اجراً عظیما اس سے مراد بہت سے مفسرین نے جنت مراد لی ہے، اس سے مراد جنت ہے، اور وہ اپنے پاس سے
بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ یعنی اگر نیکی جو کہ آخرت کی کرنسی ہے وہ کئی گنا بڑھا کر واپس مل گئی آپ کو، لیکن آپ اس کا کیا کریں گے؟ آپ کو کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ جو کرنسی جتنی زیادہ کسی کے پاس ہوگی آخرت کی، اتنا ہی زیادہ اللہ پاک اس کو بڑا اجر جنت کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ فَكَيْفَ، اب اس کے بعد اگلی آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ میدان محشر میں اللہ پاک عدل و انصاف کے تقاضے پورے فرمائیں گے اور ہر ایک کو اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اجر و ثواب کس بنیاد پر ہوگا؟ یہ عدل و انصاف کے تقاضے کس طرح پورے کیے جائیں گے؟ اس کی کچھ اللہ پاک ڈیٹیل بتا رہے ہیں، اور وہ اجر و ثواب کے تقاضے اس طرح پورے کیے جائیں گے کہ اللہ پاک باقاعدہ خود بھی نفس نفیس میدان محشر میں نزول فرمائیں گے، جیسے اللہ پاک کی شان کے لائق ہوگا، اور پھر فرشتے بھی ساتھ آئیں گے، اور پھر نبیوں کو گواہوں کو لایا جائے گا، اور پھر فیصلوں کو فرمایا جائے گا۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح قیامت کے دن میدان محشر میں نبیوں کی اور دیگر لوگوں کی گواہیوں کو پیش کیا جائے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، سورہ زمر کی آیت نمبر 69، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور لکھا ہوا سامنے رکھ دیا جائے گا، یعنی نامہ اعمال۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن جو عدل و انصاف ہوگا وہ گواہیوں کی بنیاد پہ ہوگا، اور اس دن سب سے بڑی گواہی وہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے میدان محشر میں۔ سب سے بڑی گواہی آپ پیش فرمائیں گے۔ آئیے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیے، پھر اس کی تفصیل۔ فَكَيْفَ، پھر پھر کیفَ، کیا حال ہوگا؟ فَكَيْفَ، کیفَ پوچھتے ہیں نا، کیفَ حالک، آپ کا کیا حال ہے؟ کیفَ کا معنی ہوتا ہے کیسے، کیوں۔ فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا، یہ قیامت کے دن کی ہولناکی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا، اذا، جب جئنا، ہم لائیں گے۔ جئنا کا لفظی معنی ہے ہم آئیں گے، لیکن آگے چونکہ بازر بھی آ رہا ہے، جس چیز کے ساتھ ہم آئیں گے اس کے ساتھ بازر بھی ہے۔ بشہیدن، بازر بھی پریپوزیشن آ جائے تو پھر آئیں گے کی بجائے بازر بھی کا ترجمہ اگر نہ کریں تو لائیں گے۔ فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا، اذا، جب جئنا، ہم آئیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہیدن، ایک گواہ کے ساتھ۔ تو اب اس کا سیدھا ترجمہ اور سادہ ذرا یوں کر لیں، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ اب ایک گواہ ہر امت میں سے لائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس گواہی کی کئی صورتیں ہیں جو قیامت والے دن پیش کی جائے گی۔ اللہ پاک کو گواہیوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ اللہ سے اوپر کوئی کیا بڑی عدالت ہے جہاں اللہ پاک نے کوئی کسی کے سامنے جواب دینا ہے؟ اللہ چاہے تو بغیر کسی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیے کسی کو جہنم میں پھینک دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ لیکن یہ اس کا عدل و انصاف ہے، یہ اس رب کی بردباری ہے کہ اس کے باوجود وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے گا۔ گواہیوں کو پیش کیا جائے گا۔ گواہی کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک گواہی کی صورت تو یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے اور لوگوں نے اس کے جنتی ہونے کی گواہی دی، اور پھر ایک جنازہ گزرا تو آپ نے لوگوں نے اس کے جہنمی ہونے کا تذکرہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، یعنی تمہاری گواہی کی بڑی اہمیت ہے۔ تو لوگ، معاشرہ، رشتہ دار، ان کی گواہیوں کا بھی کچھ نہ کچھ مول ہوگا قیامت کے دن۔ اور اسی طرح ایک گواہی کا یہ بھی انداز ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنا پیغام پہنچا دیا تھا اپنی امت کو، اور پھر آپ نے سارے صحابہ کو، جن کی تعداد لاکھ سے اوپر تھی، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ بتاؤ میں نے تم تک رب کا پیغام پہنچا دیا کہ نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ صرف بلغتا، نہ صرف آپ نے پہنچا دیا بلکہ آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، اور یا اللہ ان کی گواہی پر بھی گواہ ہو جا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ قیامت کے دن صحیح بخاری شریف میں حدیث آتی ہے تیسری ایک صورت گواہی کی، یعنی یہ جو گواہیاں میں نے دو طریقے عرض کیے ہیں، یہ دنیا میں گواہیاں ہیں تو یہی لوگ قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے، یہی صحابہ قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تیسری صورت صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، اور یہ تفصیل ہم ساری سورۃ البقرہ آیت 143 میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس سے ملتی جلتی آیت وہاں بھی موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک امت کی آپ نے مثال دی ہے۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو کھڑا کیا جائے، نوح علیہ السلام کو کھڑا کیا جائے میدان محشر میں، عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ ان کی امت سے پوچھیں گے بتاؤ نوح میرے بندے، میرے پیغمبر نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ اللہ کو تو خوب پتا ہے نا کہ پیغام پہنچا دیا، لیکن عدالت کے تقاضے، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو جناب ایویں زیادتی ہوئی ہے میرے نال، تمہیں پیغام پہنچ گیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں تو کوئی پیغام نہیں پہنچا، مکر جائیں گے۔ اللہ پاک نوح علیہ السلام سے مخاطب ہوں گے، اے نوح یہ آپ کی امت کیا کہہ رہی ہے، آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے پیغام پہنچایا تھا۔ اللہ پاک کہیں گے اچھا تم کوئی گواہ پیش کرو، حالانکہ اللہ پاک کو خوب علم ہے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا۔ عدالتی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، گواہ پیش کیجئے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری گواہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ یہ بات میں آگے خود کرنے لگا ہوں کہ امت محمد سے پوچھ لیں، ان کی کتاب قرآن کے اندر تو پوری سورت نوح موجود تھی، جس کے اندر میرے دعوت دینے کے تذکرے موجود ہیں، جس میں میرا یہ قول بھی موجود ہے یا رب، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو تیرے دین کی دعوت دن رات دی ہے،
دن بھی دی ہے اور رات بھی دی، لیلا و نہارا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ پاک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کریں، کھڑے ہو جاؤ، آپ بتاؤ اے نوح نے اپنی قوم کو دعوت پہنچائی تھی؟ وہ کہیں گے یا اللہ بالکل پہنچائی تھی۔ اللہ پاک پوچھیں گے تمہیں کیسے پتا چلا، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یعنی ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے نا، ہمیں کیسے پتا؟ ہم کہیں گے یا اللہ تیرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بات پر گواہ ہے، وہ گواہ ہیں، انہوں نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی تھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے اور آپ گواہی دیں گے کہ ہاں یا اللہ واقعی پیغام پہنچایا گیا تھا۔ اور آپ کس بنیاد پہ گواہی دیں گے؟ وحی کی بنیاد پہ، جو آپ کو اللہ پاک کی طرف سے پیغام آیا تھا۔ بہرحال یہ گواہیوں کے سلسلے بھی قیامت کے دن ہوں گے۔ فرمایا فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، اذا جب جئنا ہم لائیں گے من کل امت، ہر امت میں سے بشہید، ایک گواہ، ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وجئنا، اور ہم لائیں گے بکا، آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت سے گواہ لائیں گے۔ جیسے نوح علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا ایسے ہی ہر پیغمبر کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وجئنا بکا، اور ہم لائیں گے آپ کو، علی پر، ہؤلائی، ان سب لوگوں پر، شہیدہ، گواہ بنا کر، ان سارے رسولوں پر پھر آپ کی گواہی ہوگی فائنل۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان گواہیوں کی بنیاد پہ نیکیاں اور اجر و ثواب اور جنتوں کی، جہنم کی الاٹمنٹ ہوگی۔ اس آیت کے متعلق ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ ذرا مجھے قرآن مجید کی تلاوت کر کے سناؤ۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تلاوت سناؤں، جبکہ آپ تو صاحب قرآن ہیں، آپ پہ تو قرآن اترا ہے، بھلا میں آپ کو قرآن کی تلاوت سناؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے قرآن سنوں، اس لیے قرآن پڑھنے کا اپنا لطف ہے، سننے کا اپنا مزہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت سورہ نساء سے شروع کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محظوظ ہو رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت پہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک الآن، حسبک الآن، عبداللہ بس 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 کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے جب اوپر نظر اٹھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو فرماتے ہیں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ قیامت کے دن کا منظر آپ کی آنکھوں میں آ گیا کہ کس طرح ہر امت میں سے گواہ کھڑا کیا جائے گا اور پھر مجھے ان سب پر گواہ بنا کے کھڑا کیا جائے گا۔ اس گواہی کے تصور کو ذہن میں لا کے، میدان محشر کی ہولناکی کو ذہن میں لا کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری اور آخری آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا، آخرت کی تیاری نہیں کرتا،
اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ریاکاری کے جذبے سے کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ نہیں کرتا، تو پھر اللہ پاک ایسے کافر شخص کو کیا سزا دیں گے، اس کا کیا انجام ہوگا، اور اس کی قیامت کے دن کیا حسرت اور کیا خاص ہوگی۔ سماعت فرمائیے قرآن مجید کے الفاظ میں، یومئذ، اس دن، یودو، چاہیں گے، ودا یودو کا معنی چاہنا، خواہش کرنا، یومئذ، اس دن، یودو، چاہیں گے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور کفر کے ساتھ ایک اور گناہ کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور انہوں نے نافرمانی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عَصَوُا الرَّسُولَ، عَصَوْا نافرمانی کرنا، عصا نافرمانی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور آپ کی اطاعت، یہ بھی باقاعدہ ایک معیار ہوگا، کسوٹی ہوگی، کرائیٹیریا ہوگا جنت اور جہنم میں جانے کا۔ صحیح بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت ہی جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر، کل امتی یدخلون الجنہ، بہت بڑی خوشخبری، میری ساری امت ہی جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے خود کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، زبردست ایک فارمولہ بتا دیا، فرمایا من، ضروری نہیں زبان سے انکار کیا جائے، انسان بعض اوقات اپنے عمل اور کردار سے مسلسل انکار کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا کیونکہ وہ میرا امتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار ہی تو کیا ہے، اور کیا کیا ہے۔ تو یہ وہی ہے، ومن عصانی، اور یہاں وعصوا، اور انہوں نے نافرمانی کی، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول کے ساتھ الف لام لگا ہے، یعنی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، رسول کی نافرمانی کی، چاہیں گے، کیا چاہیں گے، لو کاش، لو کا معنی اگر بھی ہوتا ہے اور کاش بھی ہوتا ہے، لو کاش، تو سوا، برابر کر دی جائے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، سواء، برابری، یہ اسی سے ایک لفظ نکلا ہے، لو تسوا، کاش برابر کر دی جائے، بہم، ان پر، بہم، ان پر، یا ان کے لیے، الارض، زمین، کاش ان کے لیے زمین برابر کر دی جائے، یا ان پر زمین برابر کر دی جائے، یعنی کہ وہ زمین کے اندر دنس جائیں اور وہ مٹی کے اندر ملیا میٹ ہو جائیں، جس طرح سورۃ النبا کے آخر میں کیا آتا ہے، اللہ اکبر، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن انسان جو اس نے آگے بھیجا تھا وہ دیکھ لے گا، تو اس دن پھر کافر یہ کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ اس کا ایک معنی تو یہ وہ کہ وہ یہ کہے گا کہ کاش میں انسان ہوتا ہی نہ مٹی ہوتا، اور ایک معنی یہ ہے کہ مجھے اب مٹی کر دیا جائے، مجھے یہ تکلیف اور عذاب تو نہ ہو جہنم کا۔ لو تسوا، کاش برابر کر دی جائے، بہم، ان پر، الارض، زمین، ولا یکتمون اللہ، اور نہیں وہ چھپائیں گے، ولا یکتمون، اور وہ نہیں چھپائیں گے، اللہ، اللہ سے، حدیثا، کوئی بات، حدیثا نکرہ ہے، وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے،
اب منکرین حدیث اکثر لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں۔ اگر کم علمی ہو تو پھر تو قرآن بھی قرآن کے خلاف محسوس ہوتا ہے بعض مقامات، پھر تو قرآن سے بھی متنفر کیا جا سکتا ہے لوگوں کو، جبکہ اللہ پاک کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 23 کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ کافر جو ہیں وہ اب مشرک اپنے شرک کا انکار کر دیں گے، یعنی اللہ سے چھپانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی کوئی نہیں۔ اور ابھی میں نے حدیث سنائی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہے گی کہ ہمیں نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا ہی کوئی نہیں۔ اب قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے، اور یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ دونوں آیات میں تطبیق کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے اہل علم کے پاس اور جواب لیجیے ان سے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے، چھوٹا سا دن نہیں ہے، بہت بڑا دن ہے، 50,000 سال کے برابر دن ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنے لمبے دن کے اندر مختلف وقتوں میں مختلف حالات ہوں گے۔ کسی وقت تو کافر مشرک اپنے کفر شرک اپنے گناہ کا انکار بھی کر دیں گے، اور کسی وقت اللہ پاک ان کے منہوں پہ سیل لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے، اور ان کے اعضاء کو کہا جائے گا کہ تم گواہی دو، ہاتھ پاؤں جلد چمڑا آنکھیں کان ہر چیز گواہی پیش کر دے گی۔ جب ہر طرف سے گواہیاں آ جائیں گی تو پھر اس کے بعد یہ وقت بھی آئے گا کہ کافر اللہ سے گناہ گار کافر مشرک اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں پائیں گے، پھر وہ کچھ نہیں چھپائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ اب چھپانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یہاں دال گلنی نہیں۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دن پر ایمان عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال اور بطور خاص مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔